بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، صبح اس وقت مقدمے کو سننے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ ناظرین، قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بھی بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگا دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا؟ ناظرین، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کچھ بات کر رہا تھا اور کوئی کچھ بات۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کے موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنانی جانی تھی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ ناظرین، لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ بھی لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے اور کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ ناظرین، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکے تھے اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا۔ ناظرین، اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، جانتا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سننے کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا، شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ ناظرین، جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ناظرین، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین سمجھ پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھے پر اتنا گونسا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ ناظرین، مجھ سے آخر ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟
قاضی ارسون نے شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اور پوچھا، بتاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے ناظرین کہا کہ میں نے اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں اور مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت کھوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری ہو تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑی غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ ناظرین، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے آگے میں آگاہ کرتا چلوں پھر آگے کیا ہوا، اور میں بھی اس سے آگے ہوا کہ اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس پہ الزام سچا ہے تو میں گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا۔ یہ سننے میں لڑکی صلاح الدین ایوبی کے بغور سے دیکھنے لگی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور خوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، سلطان صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ ناظرین، ساری بات ہی پلٹا کھا چکی تھی۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی وحشت بڑی آنکھوں سے کرسی سے اٹھا اور لڑکی کو کہا، تمہیں کیا پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ ناظرین، تو اس لڑکی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا، اگر آخر ایسی کیا وجہ تھی تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ تو لڑکی نے کہا، اپنی آنکھیں جھکا لی اور کہا، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لڑکی کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گناہ ہو چکا ہے، شاید میں جس کی تلافی میں ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار پر لگا ہے وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے مجبور تھی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے کہا، امیر اپنے مرحوم کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اس مالی مرد نے امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہوئے تمام درباری امیر ابن مرحوم کی ملالت اور غصہ کی نظریں میں دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرحوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ناظرین، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو ناظرین، لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میری ماں اور میرا باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرحوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پہ بے انتہا ظلم کرتا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور ساتھ ہی وہ سلطان کو کہنے لگی کہ شاہی کنیز کی جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور ابن مرحوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی اور ان کے آپس میں تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی اور کہا، صبح سب دعوت پہ آنا۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرحوم کو سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکے۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرحوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔
جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اور لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کے تمام جائیداد و ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی چھین لیا اور اس کے تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کا دعوت دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کی مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے غیبی مدد فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجود پر لگایا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے سرخو کیا۔ یہاں شرط صرف اتنی ہے کہ انسان کا اپنا رب پر بھروسہ ہونا اپنے ایمان کے مطابق ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا۔ اللہ حافظ۔